وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم نے تاجر برادری کے ساتھ متعدد اجلاس کیے اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے کاروبار کو کھولا جائے اور اس کے لیے حکومت جو بھی SOPs بنائے گی اس کو ہم فالو کریں گے۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے پورے ملک میں صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، جس طرح بازاروں میں جا رہے ہیں، جس طرح کھلم کھلا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اس وائرس کو لینے کے لیے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ ذمہ داری حکومتوں کی بھی بنتی ہے، انتظامیہ کی بھی بنتی ہے، لیکن شہریوں کی بھی بنتی ہے۔ اگر شہری اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو حکومتوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سختی کریں اور شاید پہلے سے زیادہ سختی کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں پورے ملک میں جلسہ، جلوس اور ریلیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں، آپ کو یہ علم ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں طے ہوا کہ کسی بھی قسم کے جو اجتماعات ہیں اس پر پابندی ہے، جس میں اجتماعات بھی ہیں اور جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، سارے شامل ہیں۔ اب اس میں یہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے، حکومت کی بھی ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں، لیکن شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں۔ دیکھیں، جب تک حالات نارمل تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، سیاسی جلسے بھی ہوتے تھے، مذہبی اجتماعات بھی ہوتے تھے، تراویحیں بھی ہو رہی تھیں اور ہر قسم کا اجتماع جو ہے اس پہ ہو رہا تھا اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعے کے روز 12 بجے سے 3 بجے تک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوگا تاکہ لوگ کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں، تو لوگوں نے بھی تعاون کیا، علماء کرام نے بھی تعاون کیا اور اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ایک اچھا اس کا جو امپلیمنٹیشن تھی وہ بہتر تھی۔ اسی طرح اگر جلوس پر اور یا کسی بھی قسم کی گیدرنگ پر، اجتماع پر پابندی ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی بھی، شہریوں کی بھی، کہ وہ حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں ہماری مدد کریں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں، کہ 1-2 پیپرز میں وہ فیل ہو گئے، تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی 1-2 پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں اس اگلی کلاس کے اندر۔ جو 10ویں جماعت میں ہے اس وقت یا جو 12ویں جماعت میں ہے اس وقت، اس کے لیے ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے۔ 12ویں والے کا 11ویں جماعت کا رزلٹ ہے اور 10ویں جماعت والے کا 9ویں جماعت کا رزلٹ ہے، دونوں رزلٹ اس کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے 9ویں جماعت میں 60% لیا تھا تو جب ہم اس کو پروموٹ کریں گے، مطلب 10ویں سے چلا جائے گا، وہ 11ویں میں جائے گا۔ وہ اس وقت 10ویں میں تھا، 10ویں کا امتحان نہیں ہوا، اب اس کو 11ویں میں جانا ہے۔ تو جب وہ 11ویں میں جائے گا تو اس کو 3% اضافی پرسنٹیج ہم دے دیں گے۔ وہ اگر 60 تھی تو اس کی 63 ہو جائے گی۔ سملرلی جو 12ویں جماعت میں تھا، اس کا جو 11ویں جماعت کا رزلٹ ہے اس میں 3% ایڈ کر کے اس کو ہم آگے 12ویں کا ایگزام نہیں ہوگا اور آگے چلا جائے گا۔ لیکن جو 9ویں جماعت میں اس وقت ہے اس کا ہمارے پاس کوئی رزلٹ نہیں ہے، تو ان کو جو ہم پاس کریں گے اس کو کوئی پرسنٹیج ہم نہیں دے سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی ہمارے پاس بیس اس کی نہیں ہے، اور اس کو ہم ویسے ہی پاس کریں گے اور وہ پاس اور فیل کی بنیاد پر وہ ہوگا اور وہ آگے چلا جائے گا۔